اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات میرا نام تو آپ نے سن لیا. میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور کے حوالے سے گفتگو کروں گا. میں اپنی زندگی میں انہیں کبھی نہیں ملا، اگرچہ مجھے یہ خیال آیا کہ 63 سے 66 تک میرا قیام کراچی میں رہا اور میں نے کراچی یونیورسٹی سے آنر ایم اے کیا فلاسفی میں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ اقبال اکیڈمی کہاں ہے، اور اس کے اس وقت ڈائریکٹر غائبات رفیع الدین تھے تو ان سے ملاقات ہو سکتی تھی. بعد میں جب وہ لاہور تشریف لائے تو میں انگلینڈ جا چکا تھا. 67 میں مجھے اسکالرشپ ملا اور میں لاہور میں 1 سال پڑھنے کے بعد وہاں چلا گیا تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ان کے حوالے سے ساری جو گفتگو ہوئی ہے وہ بڑے بھائی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ہوتی رہی یا پھر چودھری مظفر حسین صاحب جو آج پاکستان ایجوکیشن کانفرنس کے چیئرمین بھی تھے اور سیکرٹری بھی تھے. ان سے ملاقاتیں رہی ہیں جب تک ان کا انتقال ہوا. ان سے میں ملتا رہا ہوں. دیکھیے چارلس ٹیلر جو ایک کینیڈین فلاسفر ہے، اس نے علامہ اقبال کی اہمیت کو ریئلائز کیا اور ایک اپنے انٹروڈکشن کے اندر نیڈ ٹو ری ریڈ اقبال، اور اس عنوان کو میں نے اپنے اقبال میموریل لیکچر جو فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں ہر سال ہوتا ہے اقبال میموریل لیکچر، اس کا بھی عنوان بنایا تھا نیڈ ٹو ری ریڈ اقبال اینڈ بیونڈ. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اینڈ بیونڈ کو بھی اہمیت دینی چاہیے. ابھی انہوں نے بہت اچھا کیا اجمی صاحب نے، مرحوم مغفور رفیع الدین ڈاکٹر رفیع، اور میں نے بھی اس کو کئی سال کے بعد دیکھا اور مجھے معلوم ہوا کہ اس پر ریویو میں نے لکھا تھا جو اس کے بیک کور پر شائع ہوا ہے. ظاہر بات یہ کہ ایک لمبی تحریر ہے، اور اگرچہ اس وقت بھی میں فارمرلی پروفیسر اینڈ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی لکھا گیا ہے، اور یہ فیبروری 2009 کی بات ہے، اور اب ہم 2024 میں بیٹھے ہیں. وقت جتنی تیزی سے گزر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیے ایجوکیشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کا جو فکر تھا اس کی بہت اہمیت ہے، اور میرے خیال میں اس کا ایک بروز ہوا ہے ڈاکٹر محمد امین صاحب کی شخصیت میں، جو البرہان نامی پرچہ نکال رہے ہیں منتھلی، 17 سال سے نکال رہے ہیں. ان کا فوکس بھی ایجوکیشن پر ہے، اور جس طریقے سے سیکولرائزیشن ہوئی ہے نالج کی، اور جو کلونیل مائنڈ چلا آ رہا ہے ہمارے یہاں ایکیڈیمیا کے اندر بھی، بیوروکریسی کے اندر بھی، آرمی کے اندر بھی، اور جوڈیشری کے اندر بھی، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگرچہ ہمیں 75-76 سال ہو گئے ہیں آزادی حاصل کیے ہوئے، لیکن ابھی تک ہم اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور انہیں کی کیٹیگریز اور ان کی سویلائزیشنل جو آئیڈیلز تھے ان کو پرسو کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے رفیع الدین صاحب مرحوم مغفور کے خیالات کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ میں نے بہت تھوڑا کام کیا ہے. ہمارے ایک معزز ینگ ہے، مجھ سے عمر میں بہت کم ہے، ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا، باسط بلال کوشل صاحب. لیکن میں کو خاص طور پر انہیں کا نام سن کر میں نے کانسرٹ دی کہ میں بھی آ جاؤں گا. اور پھر صلاح الدین محمود صاحب، ظاہر بات ہے ان کی عمر اب کافی ہو گئی ہے، ان سے کراچی میں ملاقاتیں ہوتی رہی، اور چند سال پہلے وہ لاہور میں تشریف لائے تھے تو ان سے ملاقات رہی ہے، اور اس کے ظاہر سبب میں بھی ان سے رابطہ رہا ہے. دیکھیے جہاں تک یہ جو پروجیکٹ ہے سارا کا سارا، اس کا ایک جنرل عنوان اسلام کی نشأت ثانیہ ہے، جو کہ انہوں نے بیان کیا ہے ہمارے جو نظامت کر رہا ہے اس وقت اس مجلس کی، اور بالکل صحیح ہے. اسلام کی ریسرجنس، اسلام کے حوالے اس کا احیاء اور اس کی نشأت ثانیہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سبب میں صرف علم اور سائنس، علم بھی خاص طور پر علوم جو مختلف سائنسز، فزیکل سائنسز ہیں، ان کی اہمیت تو ہمارے سامنے رہتی ہے. لیکن میں کیونکہ چھوٹا بھائی ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ان کا فوکس زیادہ قرآن اور سنت، حدیث اور سنت کے اوپر تھا. تو العلم وہی ہے اصل میں جس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، اور انہی کے تحت ہم صحیح معنوں میں مسلم کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں.
اور اگر اس کے اندر کہیں الجھاؤ ہوگا یا کوئی جھوٹ ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہماری جو فیتھ کی فاؤنڈیشنز ہیں وہ متزلزل ہو جائیں گی. لیکن میں اس کتاب کے بہت معترف ہوں، لیکن ایک صفحے کے اوپر میں نشان لگا کر لایا ہوں، آپ بھی سماعت فرمائیے. اللہ اکبر. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے جو آیات ہے قرآن کے اندر، اس کا تذکرہ ہے. ثم جعلہ نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخت فیہ من روحی. اس کا جو انگریزی ترجمہ دیا گیا ہے جو صلاح الدین محمود صاحب نے کیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اردو کا کتاب ان کے سامنے ہوگی. From the scientific point of view, it is probable that the physical body and the brain might have been initially finished in only one individual with the extraordinary support of nature, with capital N. رفیقی صاحب نے تو واہ کہہ دیا، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ نیچر جو ہے انڈیپینڈنٹ آف گاڈ، یہ ہمارا تصور نہیں ہے. ہم صرف اللہ اور ما سوا اللہ کو مانتے ہیں. یہ جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، یہ بھی اللہ ہی کی کریشن ہے. یہ دیکھیں نا، یہ اس میں فلاح ہے نا. تو جب تک ہم اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں گا، یہ بہت معاملہ مشکل ہو جائے گا. 9th یا 10th سے وہ ڈاکٹر صاحب کا بچہ میثاق اور ان کی تحریریں پڑھتے رہے، اور MBBS کرتے ہی وہ لاہور آ رہے قرآن اکیڈمی میں. ڈاکٹر احمد افضال، میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کئی کارڈنز کے اندر بھری ہوئی اپنی کتابیں لے کر آئے تھے ساتھ. MBBS کیا ہے، اور کتابیں میٹا فزکس کی، ریلیجن، فلاسفی آف ریلیجن کی، اور بہت ساری، اور وہ انگریزی میں بھی تھی اور اردو میں بھی. وہ ہمارے یہاں 6 سال رہے ہیں، تو انہوں نے یہ پرچہ قرآنک ہورائزنز نکالا ہے. اس کے ڈیزائن بھی انہوں نے کی، اور اس میں باسط بلال صاحب کی بھی چیزیں شائع ہوئی اور بہت ساری چیزیں ہوئی. بلکہ بعض مقالے تو ایسے ہیں کہ جن کے جو آتھرز ہیں، وہ آتھرز وہ کینیڈا میں، امریکہ میں اور وہیں رہے ہیں، پاکستان غالباً آئے بھی نہیں کبھی. ان سے انہوں نے کس طرح کیا. وہ ارلیسٹ زمانہ تھا جب وائی فائی کے بارے میں ہم زیادہ جانتے بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے وہ نو ہاؤ ڈیولپ کر لیا تھا. اور 94-95 میں یہ قرآن اکیڈمی میں کنیکشن لینے کے بعد انہوں نے اس پرچے کو نکالا ہے، اور یہ 5 سال باقاعدہ ریگولرلی نکلا ہے. یہ کوارٹرلی پرچہ تھا، 3 مہینے میں نکلتا تھا، 6 ماہی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باسط بلال صاحب نے آج سے 25-27 سال پہلے ایلینیشن، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، بےگانگی، لیکن انہوں نے اس کو وسعت دی، the human beings flight from the human. یہ جو ہم اپنے آپ کو حضرت انسان، حضرت آدم علیہ السلام، اس کی اولاد سمجھتے ہیں، اور کراؤن آف کریم، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. خلقناہ احسن خلقہ، احسن کی احسن تقویم، ثم رددناہ اسفل سافلین بھی ہے آگے. بہترین تقویم میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہیومن بینگ ہے، اب وہ کدھر جا رہا ہے گلوبل لیول. دیکھیں نا، یہ ویسٹ بھی ہمارا جو سو کالڈ ہے وہ اسی گلوب کے اوپر ہے، اسی انسانیت کے افراد وہ بھی ہے. اور ہمارا تو اعتقاد یہ ہے کہ وہ بھی امت دعوت کے افراد ہیں. ہم امت اجابت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے تسلیم کر لیا ہے، مان لی ہے بات توحید کی، رسالت کی، معاد کی. ہم مسلمان ہیں. ماں ہما افسونی تہذیب غرب، علامہ اقبال کا شعر ہے کا جو مصرع ہے. گزشتہ گلوبل سطح پر گزشتہ 6-6.5 دہائیوں کے دوران الحادی و مادی طرز فکر اور زاویہ نگاہ نے بہت سے چولے بدلے ہیں. پوسٹ ماڈرن لبرل سیکولر فکر نے ہیومنزم، کیپٹلزم، امپیریسزم وغیرہ اور ان پر مبنی اس کے پیراڈائم میں نمو پانے والے سارے علوم نہ صرف کفر و الحاد کا زہر اپنے اندر رکھتے ہیں، بلکہ مغربی فلسفیوں اور دانشوروں کے بقول انسانیت کے لیے تباہ کن بھی ہے. جرمن فلسفی ہائیڈگر، ناسا کا چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر سائمن رامو، ہسرل امریکی نفسیات دان اور سوشل نقاد ایرک فروم، ہاربرٹ مارکیوزے اور ایڈورنو اور یارک ہائمر کی ایک اہم کتاب دی ڈائلیکٹک آف انلائٹنمنٹ
کا مطالعہ مغرب کے فلسفہ روشن خیالی کو خرافات قرار دیتا ہے. یہ انلائٹنمنٹ کے پروجیکٹ کی جس کی وہ اتنی اہمیت دیتے رہے ہیں، اس وہیں کا ایک شخص ہے اس کو خرافات قرار دے رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ جدید انسان نے مذہب کی زنجیروں سے نکل کر سائنس اور ٹیکنالوجی کے مذہب کو اپنا لیا ہے، جس سے نکلنا اب محال ہے. پوسٹ ٹروتھ دور میں مطلبیت اور آفاقیت بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں، اور ان کی جگہ انسانیت، بے معنویت، بے مقصدیت، نہائلزم، بے اطمینانی، بددلی اور بیزاری انسان کا مقدر بن گئے ہیں. امریکی فلسفی ایڈم کرش کی کتاب ایک بالکل ریسنٹ پبلیکیشن ہے، یہ دا ریوولٹ اگینسٹ ہیومینٹی، دا ریوولٹ اگینسٹ ہیومینٹی امیجننگ اے فیوچر وداؤٹ اس، کہ مشمولات زبان میں از حد فکر انگیز اور چشم کشا ہیں. متذکرہ والا کتاب حال ہی میں امریکہ کی اہم یونیورسٹی کولمبیا گلوبل رپورٹ سیریز میں اسی سال 2023 میں شائع ہوئی ہے، پچھلے سال. اس کا سر عنوان اور سب ٹائٹل دونوں ہی چوکا دینے والے ہیں. انسانیت کے خلاف بغاوت اور ہمارے یعنی انسان کے بغیر مستقبل کی دنیا کا تصور. انسانیت کے بغیر دنیا کا تصور. یورپ میں 17ویں صدی سے شروع ہونے والی تحریکوں نے قرون وسطیٰ کے افکار کو چیلنج کرتے ہوئے انسان کو مطالعات اور سوچ و وچار میں مرکزی مقام دلایا، یہاں تک کہ پوری فکری تحریک کو ہیومنزم کہا گیا. آپ سب واقف ہیں سے انسانیت دوستی، انسانیت نوازی، ہیومنزم، جس میں انسان کو خدا کی جگہ نہ بٹھایا گیا. ہومو ڈیوس کتاب ہے ہراری کی، اس کا ٹائٹل آپ نے سنا ہوگا اگر کتاب نہیں دیکھی تو. علوم کی نشت ثانیہ، تحریک تنویر، مذہبی ریفارمیشن اور فرد کی آزادی، لبرلزم کی تحریکیں اس سلسلے کی کڑیوں کے طور پر سامنے آئیں. البتہ یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ 100 سال کے دوران مغرب میں لبرلزم اور ہیومنزم کی تنقید میں کثیر تعداد میں مفکرین کی ایسی تحریریں بھی سامنے آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف 100-150 سال میں کلائمیکس پر پہنچ کر ہیومنزم کا بخار اتر گیا اور اس کا ببل برسٹ ہو گیا. اکیڈیمیا اور تعلیم یافتہ لوگ ایک گہرے سینس آف کرائسس کے آثار شکن تجربے سے گزر رہے ہیں. زیر تبصرہ کتاب اس بات کا واضح ثبوت فراہم کرتی ہے کہ جب انسان آسمانی ہدایت، وحی کی روایت اور مذہبی تعلیمات سے منہ موڑ کر اپنے حواس و عقل سے سوچتا ہے، کتب تفسیر عقیدہ کی اصطلاح میں احوا، ہوائے نفس احوا، تو وہ صرف تاریخیوں میں ٹامٹولیاں مارتا ہے. اس میں ہم اہل اسلام کے لیے عبرت اور سبق آموزی کا بڑا سامان ہے. قرآن کریم کی سورہ اعراف 146 میں آیت 146 میں اللہ تعالیٰ اس زمین میں صاف واضح طور اصولی رہنمائی عطا فرماتے ہیں. ڈاکٹر اسلام احمد صاحب، ان کا جو خان وعدہ ہے، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، 12.5 سال ان سے چھوٹا. 5 دن جب ہوئی 1947 میں تو ڈاکٹر صاحب نے میٹرک کیا تھا اور میں اس وقت صرف 2.5 سال کا تھا. ڈاکٹر صاحب نے، میں آپ کا بڑا بھائی بھی اور بینڈور بھی سمجھتا ہوں، اور انہوں نے ہی مجھے آرٹس پڑھنے کی تعلیم دی نہیں تو میرا واقف کیا اور میں نے آرٹس کے مضامین لیے اور پھر ایک ایم اے اور آنرس کرنے کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی ایڈمیشن لیا انہی کی فرمائش پر کہ تمہیں ایک ایم اے اور کرنا چاہیے نفسیات کے اندر. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نفسیات میں ایم اے مکمل کر لیتا تو پھر شاید آئیڈیالوجی آف دا فیوچر جس میں سائیکالوجسٹ ڈیولپ کیے ہیں اور ڈیفائن کیے ہیں اور کو ڈسکرائب کیا ہے حضرت ڈاکٹر رشید الدین صاحب نے، تو زیادہ بہتر طریقے سے میں سمجھ سکتا تھا. لیکن بہرحال مجھے باہر جانا پڑا اور میں نے کمپلیٹ نہیں کر سکا. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ خان باغہ اسرار میں ہمارے والد صاحب کا نام مختار احمد تھا. ان کا نام بھی ایک صاحبزادے اور پھر اگلی پود جو ہے وہ چلا رہی ہے بنو مختار کا ایک بزنس ہے خاصا بڑا. لیکن خان باغہ اسرار کیونکہ ہماری فیملی میں ایک بڑا نام بڑے بھائی جان اظہار کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ہے اور ان کو دنیا جانتی ہے. سوشل میڈیا پر جس طریقے سے ان کی چیزیں پھیلی ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو ان کے خانوادے میں یہ نمبر 3 صاحب خاص طور پر عاطف وحید صاحب جنہوں نے یہ فاؤنڈیشن بنایا اور اس کے اندر کافی محنت کی اور ان کی کتابیں شائع کی. وہ کل بخار میں مبتلا تھے ورنہ میں ان کو ساتھ لے کر آتا بلکہ وہ بھی خوش ہوتے کہ میں اس پوزیشن میں آج ہوں. ان کے لیے آپ دعا کیجیے صحت کے لیے. ان سے بڑے حافظ عاقب سعید صاحب
جو تنظیم اسلامی کے امیر رہے 16-17 سال، وہ آج کل علیم ہیں، ان کے لیے بھی آپ دعا کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ 2 لیگیسیز ہیں۔ ایک لیگیسی جو سب سے پہلے انہوں نے 1972 میں جس کا آغاز کیا، وہ انجمن خدام القرآن، اور دوسری اینٹی 2 سال کے بعد 1974 میں تنظیم اسلامی، جو باقاعدہ ایک موومنٹ ہے اور بیت کی بنیاد پر شرکت ہوتی ہے، اور اسلام کی نشر ثانیہ کے لیے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں، اور پھر خواب عالمی ایک غلبے کا بھی ہے۔ تو اس کانٹیسٹ کے اندر جو خانوادہ اسرار ہے، اس میں 4 صاحبزادے ہیں، چاروں ہی موومنٹ میں اور تحریک میں اور انجمن خدام القرآن میں ایکٹیو ہیں، لیکن ان کے علمی طور پر ان کے 2 نواسے، مومن محمود اور مکرم محمود۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا ہے، عربی زبان کے اندر بھی اور علوم القرآن کے اندر بھی، تفسیر میں، حدیث میں، اور پھر جو ہمارا سارا یہ پورا اسلاف کا ذخیرہ ہے، حدیث کا کارپس، ان پر جس طرح ان کی گرفت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بھتیجے ڈاکٹر اسرار صاحب کے، جو میرے بھی بھتیجے ہیں اور میرے سن ان لا بھی ہیں، وہ بھی بہت اہم کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک الگ ادارہ بھی بنایا ہے فاتح فاؤنڈیشن کے تحت، اور جو غزالی فورم ہے اس میں وہ کئی لیکچرز بھی دیتے ہیں کئی عنوانات سے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ تفہیم دین کے لیے تفہیم مغرب بھی ضروری ہے۔ جب تک ہم مغرب کو نہیں سمجھیں گے۔ ڈاکٹر دین فاؤنڈیشن کی متعلق اگر آپ بتا سکیں کہ اس میں کچھ کام ہو رہا ہے وہاں جا رہے؟ پرسوں ہی ان سے بات ہوئی تھی، کچھ کتابیں تو چھپ چکی ہیں، آئیڈیالوجی آف دا فیوچر بھی فاؤنڈیشن کے تحت چھپی ہے، اور پھر یہ نالج اینڈ دا قرآن اینڈ ماڈرن نالج چھپی ہے، پھر یہ میرا ترجمہ بھی چھپا ہے مینیفیسٹو اسلام کا۔ اس کے علاوہ جو حکمت قرآن، میرا تو یہ خیال تھا کہ اس کا آخری ورژن جو ڈاکٹر جو جی ایم تھے ادارہ تحقیقات اسلامی کے، ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب، وہ بہت باصلاحیت، اور ان کے اندر بہت بڑی ٹیم تھی، ظاہر بات ہے، اور ایڈیٹنگ کا کام وہ بہت عمدہ کیا کرتے تھے۔ لیکن عاطف بھائی صاحب نے جب اس کتاب کو جو چھپی تھی اس کے بارے میں جب دیکھا تو رائے یہ تھی کہ اس میں کافی کمیاں ہیں اور کافی کریکشن ہونے والی ہیں، سو کہ آیات بھی غلط کمپوز ہوئی ہیں۔ پر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ادارہ تحقیقات اسلامی اس کے پاس اتنے مسائل تھے، اور ظفر اسحاق انصاری جیسے ٹیلنٹڈ آدمی اس کے ڈی جی تھے اس وقت، وہ اگر اس کو اچھی طریقے سے شائع نہیں کر سکے کہ یہ تو المیہ ہے، وہ شائع ہو گئی ہے، وہ شائع نہیں ہوئی، اس کی ریویژن ابھی ہو رہی ہے۔ بس آپ دعا کیجیے اور ان کے سے آپ رابطہ کیجیے آج وہی صاحب سے، کہ جس طریقے سے فرق پور میں 55 کلاس جگہ لی گئی، انجمن نے لی ہے، اور وہاں پر قرآن یونیورسٹی، اس میں ابھی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، بیسمنٹ ہے، اس کا اوپر اسٹرکچر بھی گریڈ اسٹرکچر بن گیا ہے، اس کی تعمیر میں کافی اخراجات اٹھانے پڑیں گے۔ بہرحال لوگ دیتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ بھی ہوتا ہے۔ صرف ایک خاتون ہے لاہور کی جو اس پوری مسجد کی جو کاسٹ آئے گی اس کو بیئر کریں گے، اور ہمارے اپنے ہی ایک بھتیجے ڈاکٹر رشید ارشد کے بڑے بھائی، ان کی فرم ہے برمختار کی، وہ اس کی کنسٹرکشن کر رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر وہ کوئی پروفٹ نہیں لیں گے، لیکن بہت اچھا اس کا کام ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مقصد ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو بیونڈ ڈاکٹر رفیع الدین، یقیناً وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کی چیزوں کو بھی پڑھنا ہے، لیکن ان کے اندر کچھ فلاز بھی ہیں، انہیں ہمیں کریٹیکلی پڑھنا ہے۔ ہمیں اقبال کو بھی کریٹیکلی پڑھنا ہے۔ اقبال کے اندر بھی آپ کے بارے میں آپ کو یہی ہوگا کہ ایک اقبال رات کا تھا، ایک اقبال دن کا تھا، پروفیسر اشفاق احمد کے، اور ان کا جو شعر و شاعری کا معاملہ ہے اس کا بہت ایمان افروز ہے، لیکن اجتہاد کے سلسلے میں، پولیٹی کے سلسلے میں، قانون سازی کے سلسلے میں، اور خاص طور پر یہ